الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دین ملی اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور جس کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر۔ بعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الاتقیاء قدوۃ الصلحاء شافعی روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے نیکیوں پر جمے رہیے۔ اسلامی بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، فرائض کا ہم نے خوب اہتمام کیا، فرض روزے رکھے، فرض نمازوں کی پابندی خوب کی، راتوں کو قیام کیا، قرآن کریم کی ہم نے خوب تلاوت کی، لوگوں سے ہمدردی جتائی،
صدقہ و خیرات کیا، غریبوں، فقیر و محتاجوں کا خوب خیال رکھا، خود توبہ و استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنے نفس سے مجاہدہ کیا۔ الغرض ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں انجام دی، ہم نے جو اعمال صالحہ رمضان میں جو انجام دیے، ان اعمال کا تعلق اور ان نیکیوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں۔ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی، ان نیکیوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے۔ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں انجام دی، وہی نیکیاں ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنی ہے۔ روزے رکھے ہم نے، فرض روزے، رمضان کے بعد ہم نفل روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 کو روزے رکھیں، ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کو روزے رکھیں۔ اسی طرح سے ہم نے راتوں کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی۔ رمضان کے بعد بھی ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ فلاں کی طرح مت ہو جانا، وہ پہلے قیام اللیل کیا کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، اب چھوڑ دیا ہے اس نے، اس طرح مت بننا۔ آپ اپنے آپ سے کہیں کہ ہم نے 1 مہینے قیام اللیل کا اہتمام کیا، اب کیوں چھوڑیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 کام کر لو، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام اور رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ قیام اللیل کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، ہم نے رمضان میں خوب پابندی کی نمازوں کی۔ نمازوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، پورے سال اور پوری زندگی سے ہے۔ صدقہ و خیرات ہم نے خوب کیا، ان کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہم نے خوب تلاوت کی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم نے قرآن کمپلیٹ کیا، اچھی بات ہے، لیکن قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پورے سال ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے اس میں۔ قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نہیں آیا ہے۔ کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جن کا قرآن رمضان میں بند ہوتا ہے تو اگلے رمضان میں کھلتا ہے۔ ہم نے صدقہ و خیرات کیا، پورے سال ہمیں غریبوں، فقیروں، محتاجوں کا خیال کرنا چاہیے، ان سے ہمدردی جتانی چاہیے۔ ہم نے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے ہم نے خوب دعائیں کی، اس کے بعد بھی دعائیں کرتے رہنی ہے۔ توبہ و استغفار کیا، توبہ و استغفار کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، پورے سال اور پوری زندگی سے ہے۔ الغرض ہم نے جو بھی نیکیاں کی، ان نیکیوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ پورے سال اور پوری زندگی سے ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیے۔ سجدہ کون کرتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیے، نماز کو مت چھوڑیے۔
رمضان کے مقدس مہینے میں کس طرح سے ہماری مسجدیں فل ہو جایا کرتی تھی، فرائض تو فرائض، سنن اور نوافل کا ہم نے کس قدر اہتمام کیا۔ رات کے چاہے 12 بجے ہوں یا 1 بجے ہوں یا 2 بجے، کوئی وقت نہیں دیکھتا، بس دوڑا دوڑا مسجد آتا ہے۔ قیام اللیل کا اہتمام کس قدر کرتا ہے، سنن اور نوافل کا اہتمام کس قدر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں پورے سال اور پوری زندگی اہتمام کرنا ہے۔ ان نیکیوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، بس یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، جو نیکیاں کی ان نیکیوں پر ہمیشگی برتیے، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ رب الجلال کا فرمان ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ سجدہ کیجئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کنٹینیو، 1 مہینہ کر کے مت چھوڑ دیجئے، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے، آپ کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ رب الجلال کا فرمان ہے کہ آخری سانس تک، آخری لمحے تک ہم اس کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، صرف 1 مہینہ خوب عبادت کر لینے کا حکم نہیں، صرف 1 مہینے قرآن کریم کی تلاوت کر لینے کا حکم نہیں، صرف 1 مہینے خوب نماز پڑھ لینے کا حکم نہیں، صرف 1 مہینے خوب ساری نیکیاں کر لینے کا حکم نہیں۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں، خوش فہمی، ہم نے بہت ساری نیکیاں انجام دے دی، اب پھر وہ غلط راستے پر آ گئے۔ رمضان سے پہلے وہ نمازیں چھوڑتا تھا، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ رمضان سے پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا، پھر سے جھوٹ بولنے لگا۔ رمضان سے پہلے وہ غیبت کیا کرتا، پھر سے غیبت کرنے لگا۔ رمضان سے پہلے وہ شراب نوشی کرتا، شراب پینے لگا۔ رمضان سے پہلے وہ گناہ کرتا تھا، گناہوں کی طرف پلٹ گیا۔ یاد رکھیے، رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ان نیکیوں کے قبول ہونے کی ایک علامت اور ایک پہچان یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے بعد بھی نیکیاں کرتے رہیں، اور ہماری نیکیاں مردود اور غیر مقبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم نیکی کے بعد برائیاں کرنے لگ جائیں، کیونکہ جس طرح سے یہ بات مسلم ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، برائیاں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہم نے 1 مہینے خوب نیکیاں کی، نیکیوں کے بعد اگر ہم نیکیوں پر جمے رہے، نیکیوں کو ہم کنٹینیو انجام دیتے رہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی۔ اور نیکیوں کے بعد اگر ہم پھر سے برائیاں کرنے لگ گئے، تو یاد رکھیے کہ یہ برائیاں ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ تو ان نیکیوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم نے اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی لائی رمضان میں، وہی چینجنگ اور تبدیلی کے ساتھ پورے 11 مہینے گزارنے۔ ایک بندہ اگر پورے 1 مہینے اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، چینجنگ لا کر کے پورا 1 مہینہ گزار سکتا ہے، وہ پورے 11 مہینے میں گزار سکتا ہے۔ تقوی والی زندگی چاہیے اللہ کو، وہی تقوی والی زندگی جو آپ نے رمضان میں گزاری۔ روزے کی فرضیت کا ایک مقصد کیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تقوی آ جائے انسان کے اندر۔ بتائیے تقوی آتا ہے کہ نہیں انسان کے اندر؟ رمضان سے پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا، رمضان آتے ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے وہ غلط چیزوں کی طرف دیکھتا تھا، رمضان آتے ہی غلط چیزوں کی طرف دیکھنے سے باز آ جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے غیبت کرتا تھا، رمضان آتے ہی غیبت چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے وہ میوزک سنتا تھا، بری باتیں سنتا تھا، گالیاں سنتا تھا، اپنے ان کانوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ قیام اللیل میں آ کر کے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت سننے میں لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی رمضان سے پہلے ان ہاتھوں سے ظلم و زیادتی، دست درازی کرتا، لیکن رمضان کا مقدس مہینہ آتے ہی انہی ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے۔
رمضان سے پہلے ایک انسان ان پاؤں سے چل کر کے گناہوں کو انجام دیتا ہے. رمضان کا مقدس مہینہ آتے ہی ان پاؤں سے چل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، نیکیاں انجام دیتا ہے. ایک انسان متقی بن جاتا ہے رمضان میں، اور یہی تقوی والی زندگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اسی چینجنگ اور تبدیلی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. ان نیکیوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے. جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو آپ اپنے لیے جمع پونجی سمجھیں، اسے جمع پونجی سمجھیں، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ان نیکیوں کو ہم انجام دیتے رہیں، اعمال صالحہ کو انجام دیتے رہیں. اعمال صالحہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. قرآن کریم کی کتنی آیات اللہ رب الجلال نے ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمایا ہے. عمل صالح کی اہمیت جاننا ہو تو صرف اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ اللہ رب الجلال نے ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے. ایمان کتنی اہم چیز ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اتنی اہم چیز کے ساتھ اللہ رب الجلال نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے. کتنی بار؟ ایک بار دو بار نہیں، 10 بار 20 بار 30 بار 40 بار 50 بار نہیں. کتنی بار اللہ رب الجلال نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر ایک ساتھ قرآن مجید میں 71 مقامات پر کیا. 71 مرتبہ. ایک مرتبہ ذکر کر دیتا یا ایک مرتبہ حکم دیتا کہ ہم اعمال صالحہ انجام دو، کافی تھا. کسی کے مجال نہیں تھی کہ اللہ کے حکم سے وہ سرتابی کرے، لیکن اللہ رب الجلال نے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے بار بار ذکر کیا ہے. 71 آیتوں میں 71 مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے. بطور مثال چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ساری آیتیں میں نہیں رکھ سکتا. سورہ بقرہ میں اللہ رب الجلال فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. آپ خوشخبری سنا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دے دیجئے لوگوں کو. کسے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ انجام دیے. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کو صرف خوشخبری دے دو، یا یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس اعمال صالحہ ہے اسے خوشخبری دے دو. جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اسے خوشخبری سنا دو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہو اسے خوشخبری دے دیجئے. ایک بات اور یاد رکھیے یہاں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جس نے ایمان لایا اسے خوشخبری دے دو. ایمان لایا اور ایمان لا کر کے آخری دم تک اس ایمان پر وہ قائم رہا، اسے خوشخبری دے دو. ایسا نہیں کہ ایمان لایا اور کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا اسے خوشخبری سنا دیجئے. ویسے نہیں، ایمان لایا اور آخری سانس تک اس ایمان پر وہ قائم رہا، اسے خوشخبری سنا دیجئے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے اعمال صالحہ کو انجام دیا اسے خوشخبری سنا دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مرتبہ یا ایک مہینہ ہم نے اعمال صالحہ انجام دے دیا اس کے لیے خوشخبری ہے. ایک مرتبہ ہم نے عمل صالح انجام دے دیا، نیکیاں کر لی، اسے نہیں. جس طرح سے ایمان پر آخری دم تک جمے رہنا ہے، اسی طرح سے آخری دم تک اعمال صالحہ کو انجام دیتے رہنا ہے، اسے یہ خوشخبری سنا دیجئے. خوشخبری کیا؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی باغات، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں اور ندیاں بہ رہی ہیں. غور کیجئے اس آیت کریمہ میں ایمان اور عمل صالح کا ایک ساتھ ذکر ہوا کہ نہیں؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک دوسری آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جنہوں نے ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے، ہم عنقریب انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے
جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ندیاں جاری ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہنے والے ہیں۔ ایک تیسری آیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، چھوٹی آیت ہے سب کو یاد ہے، الا الذین آمنوا، پڑھیے وعملوا الصالحات۔ اللہ رب الجلال فرمائے سارے کے سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں، قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں گھاٹے اور نقصان میں کون نہیں ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لایا، ایمان لا کر کے آخری دم تک ایمان پر قائم رہا، وعملوا الصالحات، اور نیک انجام دیتے رہے، نیکیاں کرتے رہے۔ صرف ایک مہینہ نیکیاں کر لی اس کے وہ نہیں، نیکیاں کرتے رہے، وہ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں، خوش فہمی میں نہ رہیے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں انجام دے دی ایک مہینے میں، ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمیں نیکیوں پر جمے رہنا ہے، نیکیوں پر مداومت برتنی ہے، ہمیشگی برتنی ہے۔ اس طرح سے کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں میں نے پیش کی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کیا۔ 71 آیتیں ہیں، وہ ساری آیتیں میں پیش نہیں کر رہا۔ تو یہ اعمال صالحہ کی اہمیت کا اندازہ تو کیجیے، اللہ رب العزت نے کتنی مرتبہ ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر یہ کوئی معمولی چیز ہوتی تو اللہ رب الجلال اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو حکم نہیں دیتا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو، واعملوا صالحا، حکم ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تمام انسانوں کو حکم دیا اعمال صالحہ انجام دو۔ اس سے بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اعمال صالحہ انجام دینے کی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے بہت ساری نیکیاں کر لی رمضان میں، اور رمضان کے بعد بھی ہم نیکیاں کرتے رہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کے فائدے کیا ملیں گے؟ انسان سب سے پہلے فائدے کو سامنے رکھتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے وہ سب سے پہلے فائدے کو انسان سامنے رکھتا ہے۔ فائدہ ہے میں یہ کام کروں گا، فائدہ نہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ رمضان میں ہم نے نیکیاں کر لی، رمضان کے بعد میں ہم نیکیاں کرتے رہے، اور آخری لمحے تک ہم نیکیاں کرتے رہیں گے، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ بہت سارے فائدے ہیں، چند ایک فائدے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نیک کام کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے جنگ کا۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہے، جیت سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولیوں کی صفت بیان فرمائی، الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ ایمان والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا، تقوی والی زندگی گزار رہا ہوگا۔ ہم سب ایمان والے ہیں، اب تقوی والی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سب اللہ کے ولی تقوی والی، جو رمضان میں ہم تقوی والی جو زندگی گزاری وہی جینے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر جو فرض کیے ہیں، فرائض سے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، بڑا محبوب ہے مجھے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد فرمایا فرائض کے بعد وہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور اتنا کرتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرشتوں اور نیک لوگوں کی محبت اس کے
فرشتوں اور نیک لوگوں کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے. اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی، اور نیک لوگ بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ رب الجلال جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے کہتا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. جبریل امین آسمان والوں سے اعلان کر کے کہتے ہیں اللہ رب الجلال اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. اور سارے کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کی دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے. زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، سارے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی، پرسکون لائف ملتی ہے. پرسکون. آج ہمیں سکون نہیں، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، کہیں نہیں. سکون چاہیے. ایمان کے بعد عمل صالح کو انجام دیتے رہو. برائیاں کر کے کوئی سکون، کسی کو سکون نہیں ملتی. سکون کسی کو اگر ملتا ہے تو پھر وہ نیک اعمال انجام دینے سے. اللہ رب الجلال کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. حیات طیبہ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہر قسم کی آرام اور راحت اس میں شامل ہے. اسی طرح سے چوتھا فائدہ ہے موت کے وقت فرشتے جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں. ابھی مرا نہیں ہے، اس دنیا سے گیا نہیں، آخری لمحہ ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آیا. فرشتے آ کر کے پہلے اسے جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دیتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پر قائم رہا، یعنی توحید کا اقرار کیا، ایمان لیا، ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، مضبوطی کے ساتھ جم گیا. ایمان کا تقاضا کیا کہ ایک انسان برائیوں سے بچے اور خوب نیکیاں انجام دے. پھر ایسے شخص کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ڈرو نہیں، غم نہیں کرو اور اس جنت کی خوشخبری تو سنو جس کا وعدہ اللہ رب الجلال نے تم سے کیا ہے. وہاں ساری چیزیں ہیں جو جن کی تم خواہش کرو گے، اور یہ سب چیزیں بطور مہمانی کی تمہیں ملنے والی. اللہ میزبان ہوگا، تم مہمان ہوگے اس دن. اسی طرح سے پانچواں فائدہ ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہ جاتا ہے بندہ. نیکیاں اور اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. قبر کے عذاب سے کون نہیں چاہتا کہ محفوظ ہو؟ قبر کی تنہائی سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ قبر کے عذاب سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یصیر الى القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبره غیر فزع ولا مشروع. نیک آدمی جب مر کر کے قبر میں جاتا ہے، سوال جواب کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو بغیر کسی خوف اور ڈر کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ڈر اور خوف نہیں ہوتا اس کے اندر، کیونکہ وہ اعمال صالحہ کو وہ انجام دیتا ہے، وہ نیک آدمی ہوتا ہے. اسی طرح سے چھٹا فائدہ ہے مال اور اہل و عیال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا. 2 یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا. باپ مر گیا. خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ بتلایا کہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اگر دیوار سیدھی نہ کرو خزانے گاؤں والے لے لیں گے. اور یہ 2 یتیم بچے ایسے ہیں کہ ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف اٹھا کر کے پڑھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. تو باپ نیکی کر کے چلا گیا اس دنیا سے، نیک تھا وہ. باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو مل رہا ہے، بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اہل و عیال کی حفاظت ہو رہی ہے.
جو مال چھوڑ کر کے گیا اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی. یہ چھٹا فائدہ ہے. ساتواں فائدہ، اللہ تعالیٰ ایک نیک انسان کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. آٹھواں فائدہ، اللہ رب الجلال مصائب مشکلات سے اسے نجات دے دیتا ہے. اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اسی طرح سے نواں فائدہ، نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی جماعت میں اسے شامل کر لیتا ہے. نیک لوگوں کی جماعت میں اگر کوئی شامل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم ہے. بڑے بڑے نبیوں نے دعائیں کی کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلما، جب تو مجھے وفات دینا تو اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کی جماعت میں تو مجھے شامل کر لینا، نیک لوگوں سے ملا دینا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور نیک لوگوں میں تو مجھے ملا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں جب اس دنیا سے جا رہے تھے، مرض الموت کے ایام میں آخری لمحے میں فرمایا، رب ذوالجلال انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ تو مجھے ملا دے. اور اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے جو نیکیاں کرتا ہے اور نیکیوں پر جمے رہتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، جس نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ انجام دیے، لندخلنهم فی الصالحین، ہم انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کر دیں گے. دسواں فائدہ، ہر مسلمان کی طرف سلامتی کی دعا ملتی ہے. ہر مسلمان. دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 1 ارب 80 کروڑ تقریباً، اور کروڑوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اور نماز پڑھتے ہیں تو تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی کی دعا کرتا ہے نماز میں ایک نمازی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی کی دعا، رحمت و برکت کی دعا بھیجتا ہے، دعا کرتا ہے ان کے لیے. پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے، السلام علینا، پروردگار تو ہمارے اوپر سلامتی نازل فرما، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما. جب یہ بندہ نماز میں دعا کرتا ہے تو زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں ان نیک بندوں تک اس کی یہ دعا پہنچتی ہے. ہم ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اچھی بات کر سکتے، لیکن اگر آپ نیک بن گئے تو کروڑوں مسلمانوں کی سلامتی کی دعائیں روزانہ آپ کو ملنے والی ہیں. کروڑوں مسلمانوں کی کروڑوں مرتبہ وہ دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو وہ دعائیں ملنے والی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، انہی چند فوائد پر میں اتفاق کرتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں، رب ذوالجلال والاکرام، رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی پروردگار ان نیکیوں کو تو قبول فرما لے. رب ذوالجلال جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں ان نیکیوں پر تو ہمیں ہمیشہ برتنے کی توفیق عنایت فرما. رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں پروردگار انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب ذوالجلال مسلمان آج پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. آمین تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم